نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود السلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے اپنی توفیق کے ساتھ اور اپنی مہربانی اور لطف و عنایت کے ساتھ ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں مرتبہ پھر شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس مجلس میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجلس علم کے ساتھ ساتھ آج کی یہ نشست مرحوم مقبول غلام اسقر ہے ان کے اثار ثواب کے لیے بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور اپنے جوار قرب میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی امت کے تمام مظلومین کی بخشش فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جلیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس حقیقی سفر کی تیاری کی معرفت، ذوق و شوق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 58 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے حکم انسانیت کو اور بالخصوص مومنین کو دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ جتنی امانتیں تمہارے پاس ہیں انہیں جو امانتوں کے اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کر دو، یعنی جو اس کا حقدار ہے وہ حق اس تک پہنچا دو۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور وضاحت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک امانت کا ذکر نہیں فرمایا اور ایک اہل کا ذکر بھی نہیں فرمایا۔ امانتیں بھی جمع کی صورت میں بیان فرمائی اور اس کے اہل بھی بہت ہیں، یہ بیان فرمایا۔ اس لیے جتنی امانتیں بھی ہیں اور جس سے متعلق ہیں ان کو ادا کرنے کا اور ان کو لوٹا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی امانت جو انسان کے پاس ہوتی ہے دوسرے کو اس نے لوٹانی ہے، وہ اس کا حق ہے جو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ وہ حق جو دوسرے کو ہم نے ادا کرنا ہے اور اس کو لوٹانا ہے، اس کی طرف اس حق کو پلٹانا ہے، اس کی ادائیگی فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ اس کا حق لازماً ادا کیا جائے۔ یہی حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہے،
کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ اور پسندیدہ ترین دین میں ہمیں رکھا ہے اور ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ دین ایسا ہے کہ جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کائنات کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قانون، کوئی بھی ملک، کوئی بھی جماعت جو حقوق و فرائض دین اسلام نے بیان کر دیے ہیں ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ اس دین کا حسن ہے کہ اس نے جن حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی بات کی ہے ان کو صرف زندگی تک محدود نہیں رکھا. اس زندگی کے بعد جو اصل زندگی ہے، جس طرف ہم سب لمحہ بہ لمحہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو عالم برزخ ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اگر کوئی اس جہاں سے فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے کہ یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے حقوق کا سلسلہ اور تعلق پیچھے رہ جانے والوں سے منقطع نہیں ہوتا. اور اس کا سب سے خوبصورت نظارہ یہ ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے آگے کی طرف سفر کرتا ہے، حقیقی دنیا کی طرف، عالم برزخ کی طرف، تو اس کو جس انداز سے اس جہاں سے رخصت کرنے کا طریقہ اسلام نے عطا فرمایا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جس اعزاز کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس ادب کے ساتھ مسلمان اپنے مرحومین اور مردوں کو رخصت کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہیں کر سکتا. کہ چلے جانے کے بعد ان کے غسل کا اہتمام ہے، کفن کا اہتمام ہے، پھر جنازے کا اہتمام ہے، پھر دفن کرنے کا اہتمام ہے، اس کے بعد بھی سلسلہ قائم رکھنے کا اہتمام. یعنی ایسا کوئی بھی مذہب ایسا نظارہ اور ایسی تعلیمات نہیں دیتا. یہ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو ایک خاصیت عطا فرمائی. اب جب کہ میں نے حقوق کی بات کی ہے تو آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے جو مسلمانوں پر حقوق بیان فرمائے، ایک حدیث پاک میں وہ 5 بیان فرمائے اور ایک حدیث پاک روایت میں 6 حقوق ہیں جو ہر مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ادا کرتے ہیں. جو پہلی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے یہ، اور یہ الفاظ بخاری شریف کے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو فرض کی طرح ادا کرنا ہے، نہیں ادا کریں گے تو اس کا سوال کیا جائے گا. یہ حکم آیت کریمہ میں دیا گیا ہے کہ جو امانت تمہارے پاس ہے یہ لوٹا دو، یعنی ہر حال میں اس کا حق ادا کرو. اور وہ حقوق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تم نے اس کا جواب دینا ہے. جب بھی کوئی مسلمان ادا کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہوگا، بڑے منصب والا ہوگا تو اس کے سلام کا جواب دیں گے. کمزور اور غریب طبقہ بھی جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اگر وہ سلام کرتا ہے اس کا جواب دینا ہے. اور یہ شریعت اور یہ دین کو ہے کہ جواب احسن انداز میں دینے کا حکم دیا گیا ہے. کہ جیسا سلام اس نے کیا ہے اس سے بہترین انداز میں جواب دو. پھر فرمایا دوسرا حق یہ ہے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو مسلمان تو اس کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم نے اس کی عیادت کے لیے جانا. پھر تیسرا بیان فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اس بیماری میں یا ویسے فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. پھر چوتھا بیان فرمایا کہ اگر وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تو قبول کرو، اور اگر اس کو چھینک آ جاتی ہے تو اس کی چھینک کا جواب دو. یہ 5 حقوق آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور دوسری حدیث وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اس میں آقا علیہ السلام نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں وہ یہی ہیں. ایک اس میں اضافہ ہے کہ جب مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دو. یہ 6 حقوق ہیں. اب یہاں پر بھی آقا علیہ السلام نے اس کے جنازے میں شرکت کا حکم فرمایا. جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جائے. اور جنازے میں جانے کا کیا مطلب ہے
صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، یہ بات اہم ہے سمجھنے والی۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتے ہو تو تمہیں 1 قیراط ثواب دیا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جنازے میں شرکت کی بات پلٹ جاتے ہیں، کم لوگ ہیں جو تدفین تک جاتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تدفین تک جاتا ہے اور اس تدفین کے مرحلے میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو 2 قیراط ثواب دیا جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراط کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیراط چھوٹا اگر ہے تو پھر بھی احد سے بڑا ہے، احد پہاڑ سے بڑا ہے اگر چھوٹا بھی ہے۔ تو جنازے میں اگر شرکت کی ہے تو 1 ملتا ہے، 1 قیراط کا ثواب ہے، اور اگر اس کی تدفین میں شرکت ہو جاتی ہے اور قبرستان تک چلے جاتے ہیں تو 2 قیراط کا اجر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے وہ بات میں نے آپ کو پہلے ایک جملہ کہا کہ حق ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو جاتا ہے وہ عمل کہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں اجر ہمیشہ نیکی کے کام پر دیا جاتا ہے، گناہ پر کبھی اجر نہیں ہوتا۔ تو جنازے میں شرکت ہو یا جنازے کے بعد قبرستان تک چلا جائے انسان تو اللہ رب العزت اس کو اسی انداز سے ثواب میں جتنا اس کا خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، جتنا اس کا تعاون شریک ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا، ایک بار کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا معمول مبارک یہ تھا کہ جب جنازہ ہو جاتا اور تدفین ہو جاتی تو تدفین کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے استغفروا لاخیکم، اب تم اپنے بھائی کے لیے دعا اور استغفار کرو، اللہ کے حضور اس کی بخشش کی دعا مانگو، اس کے لیے استغفار مانگو، اللہ سے اس کی بخشش طلب کرو۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چونکہ اسے آزمایا جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے، اس کی ثابت قدمی کی دعا مانگو۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، یعنی آپ ایسا ہی عمل مبارک فرماتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کے تعلق کو یہ دین ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور ذہن نشین کر لیجیے اس بات کو کہ جب ہم اس کے لیے جا کر دعا مانگتے ہیں اور اس کے لیے سوال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس دین میں کہ اجر صرف اس کو ملتا ہے، ایسا نہیں۔ اس کے لیے بخشش اور اس کے لیے دعا مغفرت طلب کرنے والے کو جو سوال کرنے کے لیے جاتا ہے اور جو شریک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اجر اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس پر مختلف روایات ہیں اور مختلف بیان کیے گئے کہ یہ پڑھتے ہیں آپ کو اتنا اجر ملتا ہے، جا کر قبرستان میں یہ پڑھتے ہیں تو اتنا اجر ملتا ہے۔ اس میں بہت ساری روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ جب آپ قبرستان میں جا کے سورہ یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں، سورہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص شریف کی مرتبہ پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، جو پڑھتا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کی بخشش یقیناً ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ میں آج اس مرحوم پر جب پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت چیز میری نظر سے گزری، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے یا آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے جنازے کی ادائیگی کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ وہ میں نے ابھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے اور آقا علیہ السلام کا عمل مبارک رکھا ہے اور آقا علیہ السلام سے بہت ساری احادیث اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ یہ عمل ہوتا ہے، مگر اس کی بھی اگر بات لیں تو بڑا خوبصورت جواب اس کا کسی اللہ والے نے لکھا ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دعا آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کا نماز جنازہ ادا کرنا تو مانتے ہیں نا، یا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اس وقت میں دنیا سے چلے جانے والوں کے جنازہ خود آقا علیہ السلام نے پڑھایا ہے، تو یہ تو سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ چونکہ آقا علیہ السلام تو مستجاب الدعوات ہیں اور ان کی دعا تو ہر لحظہ اور ہر لمحہ قبول ہونے والی ہے، تو اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ آقا علیہ السلام سے بعد میں دعا ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جنازہ آقا علیہ السلام نے پڑھا دیا اس کو بعد میں کس دعا کی ضرورت رہ جاتی ہے، سبحان اللہ، اسے بعد میں کس سوال کی ضرورت رہ گئی کہ اس کے لیے مانگا جائے؟ وہ تو آقا علیہ السلام کا اس کے جنازے کے لیے تشریف لے آنا ہی
اس کی بخشش اور مغفرت بلکہ جس قبرستان میں جا رہا ہے ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک عورت نے گناہ کبیرہ کیا اور گناہ کبیرہ کے بعد وہ آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتی ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے اور مجھ پر حد جاری فرمائیں، میرا گناہ میرے پیٹ میں ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش تک اور بعد میں اس کو مؤخر فرمایا، جب اس پر حد جاری ہو گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی نماز جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، میں پڑھاؤں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تو کیا مگر اس کی توبہ بھی تو دیکھو کہ کس طرح پیش ہوئی ہے رب کے حضور، اپنے آپ کو اپنی جان کا نذرانہ اس نے دے دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ ایسی ہے کہ اگر اللہ مدینہ میں تقسیم کر دے تو 70 بندوں کی بخشش ہو جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں اس کے لیے تو بخشش ہی بخشش ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور تدفین کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے ایسی خوبصورت دعائیں مانگی کہ حفظ تو من رسول اللہ، میں نے ان دعاؤں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر لیا اور یاد کر لیا تاکہ ہم بھی مرحومین کے لیے کریں گے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس مرنے والے کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا مانگا ہے، اور وہ ایسی دعائیں تھیں اس کی بخشش کے لیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات استعمال فرمائے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ نہ مرا ہوتا، میں مر گیا ہوتا اور یہ دعائیں مجھے نصیب ہو جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور دین کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ مر جانے کے بعد ہمارا تعلق ان کے ساتھ ٹوٹتا نہیں ہے، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری مسلم شریف کی اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روایت کرتی ہیں یہ سوال کہ بعد میں ان کو عمل پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس پر بات میں تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام، جو مر جائے دنیا سے چلا جائے اور اس کے فرضی روزے اگر رہتے ہوں جو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صام عنہ ولیہ، تو جو اس کا ولی ہے، اس کا رشتہ دار، اس کا قریبی ہے، وہ اس کی طرف سے وہ روزے رکھے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا عمل اس کو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر ہم اس بات کو مانتے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کے کرنے کا حکم نہ فرمائے۔ اور جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں اکثر بیان ہوتی ہیں، ہم نے اکثر سنا ہے کہ کسی نے والدہ کے لیے آ کے پوچھا، کسی نے والد کے لیے آ کے پوچھا، کسی نے بھائی کے لیے آ کے پوچھا، کسی نے عزیز کے لیے آ کے پوچھا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے کچھ کروں تو ہم اسے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو ثواب ہوگا یا نہیں، اس کی طرف سے کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ جس کی تشریح کی ضرورت ہو۔ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ فرمایا نعم نعم نعم، تم کرو اسے ملے گا، تم کرو اسے ملے گا، اس تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی کوئی سارے ثواب کا عقیدہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ مگر میں آج اس بات کو جس جملے پر مکمل کرنا چاہتا ہوں اور جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ سارے ثواب کے حوالے سے بہت ساری جہتوں سے بات ہوتی ہے، بہت سارے اینگل سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی لطیف بات ہے سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ اس اثار ثواب کے ثبوت پر کہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، یعنی بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت کی جاتی ہے، درس و بیان ہوتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے اثار ثواب کے لیے سے کیا جاتا ہے، جتنے اہتمام یہ کیے جاتے ہیں اور کام کیے جاتے ہیں، ان سب پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، اور کما قال علیہ السلام، جو بندہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، سبب بنتا ہے، یہ بلاتا ہے یا کسی کی وجہ سے کوئی نیکی کرتا ہے، تو جس نے نیکی کی ہے کسی کے بلانے پر، کسی کی دعوت دینے پر، کسی کے راستہ دکھانے پر، اس کو اجر بھی کیا، اس نے نیکی کر دی، مگر جس کی وجہ سے اس نے نیکی کی ہے اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، یعنی جس نے اسی طرح رہنمائی کی، راستہ دکھایا، کسی کو دعوت دی نیکی کرنے کی کہ تم آ کر نیکی کرو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو جو نیکی کر گیا کسی کی بات سن کر، کسی کی نصیحت سے، کسی کے بلانے سے، کسی کے پیغام سے، تو وہ تو اجر لے گیا جس نے کیا ہے، مگر جس کی وجہ سے وہ آیا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔
اپنے ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بات آپ نے ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائے، سادہ سی بات ہے بالکل، اور وہ یہ ہے، یہ جو ہم قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں یہ ہر روز کرتے ہیں؟ بولے یہ کسی احسان ثواب کی مجلس میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ تیسرے دن ہو، چاہے وہ 7ویں دن ہو، چاہے وہ 10ویں دن ہو، چاہے وہ 40ویں پہ ہو، چاہے سال کوئی بھی دن ہو، اس سے تو بحث ہی نہیں ہے، کسی بھی دن کو آپ دیکھیں، مگر جب احسان ثواب کی نشست کرتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، جو بھی پڑھایا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے، یہ سب ہم ہر روز تو نہیں کرتے، یہ کسی احسان ثواب کی مجلس میں کرتے ہیں نا، بولیے ایسا ہی ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، اس احسان ثواب کی مجلس کو جو ہم سجاتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں، اس مجلس کا ذریعہ کون شخص بنتا ہے؟ یعنی جس کے احسان ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہی بن رہا ہے نا۔ آپ کہیں گے چلو میں آپ کی دعوت پہ آ گیا ہوں، میری دعوت پر تو آ گئے ہیں، مگر کوئی فوت ہوا ہے تو آپ کو دعوت دی گئی ہے نا، کسی کے احسان ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے تو آپ آئے ہیں نا، تو میری دعوت سے زیادہ وہ ذریعہ بن رہا ہے کہ جس کے لیے ہم آئے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ تو حدیث پاک تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے کوئی نیکی پر لگ جاتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو کرنے والے کو تو اجر ملا، اس قرآن پڑھنے والے کو، اس تلاوت کرنے والے کو، اس نعت پڑھنے والے کو، اس درس و بیان کرنے والے کو، کسی طرح بھی نیک عمل کرنے والے کو، مگر جس کی وجہ سے وہ نیکی کی جا رہی ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے۔ تو ہم دعا مانگیں یا نہیں، ابھی تک دعا تک تو ہم پہنچے ہی نہیں، ابھی تو قرآن خوانی کی ہے، ابھی تو ذکر اذکار ہوا ہے، ابھی تو تسبیحات ہوئی ہیں، مگر جس کی وجہ سے ہوئی ہیں ادھر ہم کر رہے ہیں، اجر ہمیں دیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے ہماری دعا سے پہلے ہی اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ایک نماز جنازہ ادا فرمائی اور قبر پر آقا علیہ السلام قیام فرما تھے، آقا علیہ السلام نے تسبیحات شروع کر دی اور ذکر و اذکار آقا علیہ السلام نے شروع فرمایا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ایک طویل ذکر کیا اور تسبیحات کی، تو بعد میں آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پر کوئی پریشانی تھی اور آپ تسبیحات کر رہے تھے، اور بعد میں آپ کے چہرے مبارک پر رونق تھی اور مسکراہٹ تھی، سبب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس بھائی کی قبر تنگ کر دی گئی تھی، اس کی تنگی کو دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی اور میں نے کوئی تسبیحات پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، تو اس کو راحت میں دیکھ کر میں مسکرانے لگ گیا۔ تو کوئی بھی ذکر، کوئی بھی اذکار، کوئی بھی تسبیح جو کسی بھی مرنے والے کی نیت اور ارادے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہماری دعا سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس مرحوم کو، اس دنیا سے چلے جانے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ مگر اس حدیث پاک سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلسیں احسان ثواب کی جو پہلے کہہ چکا کسی دن پہ بھی ہوں، اس کا اہتمام اسی کے لیے کروائے گا جس کے لیے اس نے اجر رکھا ہوا ہوگا، اور جس کو وہ اجر عطا نہیں فرمانا چاہتا اور جس کے لیے آسانی نہیں چاہتا، اس کو کبھی بھی اس کے پیچھے رہنے والوں کو اور اس سے منسلک لوگوں کو اس راستے پر نہیں لگاتا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اپنے دنیا سے چلے جانے والوں کو دعا کی صورت میں یاد رکھتے ہیں، اور جب ہم یاد رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کا بدلہ ہمیں بھی اسی صورت میں عطا فرمائے گا کہ ہمیں بھی دعاؤں میں کوئی یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کو اور آقا علیہ السلام کی جمیع امت کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کی اور نیک لوگوں کی دعاؤں سے محروم نہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ताजदारे ऐ शहंशाह दी ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी हो
صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا الہ العالمین تیری رحمت تیرے کرم تیری توفیق سے اس مجلس سے پاک کا اہتمام کیا گیا. ہم سب کے لیے بیٹھنے کو پڑھانے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین تیری توفیق تیری رحمت تیرے کرم سے 31 ختم قرآن مجید 50,000 درود پاک کر دیا. 500 سورہ یاسین شریف تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک اس کو شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین یہ سب سبب ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ تیرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک فرما آقا کریم علیہ السلام کے صدقہ سے جمیع انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مبارک دربار کو پیش کرتے ہیں. مالک فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جمیع مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو دنیا میں آئے چلے گئے ہم سب کے عزیز و اقارب جو دنیا سے پردہ کر گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. مالک قبول فرما. بالخصوص ایک العالمین مرحوم مقبول غلام اصغر کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں. العالمین قبول فرما. ان کے درجات کی بلندی عطا فرما اور بخشش فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا رب العالمين يا احكم الحاكمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. كل ما قرأنا وتلونا نحن نحب أجرها إلى نبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبجاه نبي الكريم جميع أنبياء الرسل وآل بيته وأصحابه وجميع أمته وأوليائه يا رب العالمين. خاصة أخانا أصغر نحب إليه يا رب اغفره وسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأنزل نورا من نورك على قبره يا رب. اللهم اغفر له حتى لا تبقى من المغفرة. اللهم ارض عنه حتى لا يبقى من الرضاعة. اللهم ارحمه حتى لا تبقى من رحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا رزقا طيبا واسعا اولادا صالحا لنا ولجميع المسلمين وشفاء مرضانا ومرضى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشفنا من جميع الأمراض البدنية والروحانية بجاه حبيبك الكريم. خاصة يا رب العالمين المرض التي والوباء التي انتشرت في هذه الأيام يا رب نجنا منه ومن أصابهم يا رب اشفهم من هذا المرض يا رب. نجينا من هذا بجاه حبيبك الكريم وبجاه أولياء الصالحين يا رب العالمين. كل من كان مريض منا اشف من أمراضنا البدنية والروحانية لو من أهلهم وأقاربهم وأحبائهم أيا كان مريضا يا رب العالمين. برحمتك وبرحمة حبيبك الكريم يا رب اشفهم جميع المسلمين. وأيضا كل من قال لي للدعاء يا رب تقبل دعاءهم وتقضي حاجاتهم يا أرحم الراحمين. أنت انزل فضلاتك ورحماتك وبركاتك على بيوتهم الذين اليوم جاءوا إلى درس القرآن الكريم الذين أشركوا ودرسوا معنا يا رب اجعل هذا علما نافعا لنا ولأولادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا